گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام۔ سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ علیہ السلام یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے، مدینہ منورہ یعنی نور والا روشنی والا شہر بنانے کے لیے مدینہ شریف جلوہ گر ہوتے ہیں، تو وہاں پر صحابہ کرام میں نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ موجود تھے، یعنی جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کے ساتھ ایثار کا، محبت کا، بھائی چارگی کا شاندار معاملہ فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ لیکن مدینہ شریف میں انصار کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے بھی کچھ قبیلے موجود تھے، اور انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، اور انصار صحابہ کرام اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوگی، اور معاذ اللہ یوں مسلمانوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انصار صحابہ کرام میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو انصار کے ہاں سب سے پہلے ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ جب یہود نے دیکھا کہ انصار صحابہ کرام کے ہاں ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی، حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں جب یہ پیدا ہوئے، تو اب یہود نے ایک دوسرا حربہ اپنایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قول کی تکذیب ہو چکی ہے، ہمارا قول جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے اس طبقے پر جادو کیا ہے کہ جو مکے سے مدینے آئے ہیں، یعنی ہم نے مہاجرین پر جادو کیا ہے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قبا کے مقام پر مہاجرین صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی کے ہاں شہزادے کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب اس شہزادے کی ولادت ہوتی ہے تو یہود کی جو سازش تھی وہ اپنا دم توڑ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بڑی فرحت اور بڑی خوشی عطا فرمائی۔ مسلمان بڑے مسرور تھے کہ یہود کا قول جو ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے مہاجرین صحابہ کرام کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچہ اس شہزادے کو، اس صاحبزادے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اور ان کے کان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی۔ سلطان اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کر اپنے مبارک دانتوں سے چبا کر اس صاحبزادے، اس نومولود کو گھٹی دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نومولود کو حاضر کیا گیا اور جو مہاجرین صحابہ کرام کے ہاں پیدا ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ نومولود، یہ خوش نصیب صاحبزادے کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے، اور رشتے کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ چنانچہ
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में एक मकाम पर जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर फरमाया तो आपकी कुछ टाइटल्स, कुछ अलकाबात जिक्र फरमाए। चुनाचे आला हजरत लिखते हैं, सहाबी इब्ने सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? ये खुद भी सहाबी हैं और इनके वालिद जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये भी सहाबी हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन हैं? आला हजरत फरमाते हैं इमाम आदिल हैं। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिक्र करते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? ये नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के भतीजे हैं। भतीजे किस निस्बत से हैं? चुनाचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे हैं। तो यूं हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की फूफी के बेटे हैं। जिस तरह मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफी के बेटे हैं, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजन हैं। और जो फूफी का बेटा होता है या चचा का बेटा होता है तो वो भाइयों ही की तरह होते हैं। तो इस मुनासबत से, इस निस्बत से हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में पैदा होने वाले जो साहबजादे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हैं। तो कुर्बान जाएं की निस्बत पर खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल इकमाल फी अस्माए रिजाल में इस बात को जिक्र किया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐसी निस्बतें जमा हैं जो किसी और के लिए जमा नहीं है। यानी कितनी प्यारी निस्बतें हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे हैं, हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पोते हैं, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे हैं और हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शानदार सिफात के हामिल थे। आपके बारे में एक वाकया जिक्र किया जाता है कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे कि इतने में फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का रस्ते से गुजर हुआ। जब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बच्चों ने देखा तो वो डर कर एक साइड पर हो गए। मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मन ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा आता है तो बच्चे साइड पर हो जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह मौजूद रहे। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को ताजुब हुआ और आपने पूछा कि सारे बच्चे मुझे देखकर आगे पीछे हो गए, ऐ साहबजादे आप क्यों आगे पीछे ना हुए, आप अपनी जगह से क्यों ना हटे? तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त छोटी उम्र के थे, बच्चे थे, लेकिन आपकी जहानत, आपकी फतानत और आपकी सलाहियतें कैसी हैं। चुनाचे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करते हैं कि ना तो मैं मुजरिम हूं कि आपसे डरूं और ना ही मैंने रास्ता रोक कर रखा है कि अपने कदम पीछे करूं। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बचपने के आलम में भी जहानत थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप शानदार इस्लाम के खतीब थे, बहुत अच्छे अंदाज में स्पीच गुफ्तगू किया करते थे और आपको कुरैश के बड़े बड़े खुतबा में शुमार किया जाता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी गर्जदार और बुलंद आवाज अता फरमाई थी और आप जब खुतबा इरशाद फरमाते, स्पीच फरमाते, बयान फरमाते और आपकी आवाज जब पहाड़ों से टकराती और एक पहाड़ से टकराकर दूसरे पहाड़ की तरफ जाती और वापस लौट कर आती तो गोया कि ऐसा समा बन जाता कि ये पहाड़ आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की अजमत व शान है कि आप इस्लाम के शानदार खुतबा में, खतीबों में शुमार किए जाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो के गिर्द इतनी निस्बतों का हिसार है, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी तरबियत फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तरबियत फरमाते हैं, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो आपकी वालिदा हैं वो भी तरबियत फरमाती हैं। तो अहले बैत अतहार का ऐसा खुसूसी फैजान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुआ कि आप रब तबारक व ताला की कसरत से इबादत फरमाया करते थे। आपके बारे में आता है कि आपने अपनी रातों को इबादत के लिए इस तरह खास किया था कि कभी तो ऐसा होता कि सारी रात आप नमाज में कयाम की हालत में रहते यहां तक कि फजर तुलू हो जाता। कभी ऐसा होता कि आप रात को रुकू फरमाते और रुकू ही की हालत में आप सुबह कर देते। कभी ऐसा होता कि रात को रब तबारक व ताला की बारगाह में जब सजदा करते
تو سجدے کو اتنا دراز کر دیتے کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ آپ کی راتوں کا معاملہ ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ شان ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، رب کی عبادت میں گزرتی ہیں، نماز کی حالت میں گزرتی ہیں، اور ان کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو حمامت المسجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کا کبوتر۔ یعنی یہ اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد کی حاضری کو بڑا محبوب رکھتے تھے، مسجد میں حاضر ہو کر رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو مسجد کے ساتھ محبت اور الفت اور اس قدر لگاؤ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ 7 دن لگاتار روزے رکھا کرتے۔ 7 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایسے ہوتی کہ عام لوگوں سے زیادہ آپ توانا اور تندرست اور صحت مند نظر آتے۔ یعنی روزے رکھنے کے باوجود آپ میں نکاہت نہ آتی، رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسا فضل و کرم ہوتا کہ روزوں کی وجہ سے آپ کو کمزوری نہ ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو یہ ہے کہ عبادت میں آپ اس طرح منہمک رہتے کہ بظاہر اگر موسم کی تبدیلی ہوتی، بظاہر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس معاملے کے پیش نظر دیگر لوگ عبادت سے کچھ توقف کرتے، لیکن ان حالات میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ روایت ذکر کی کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں تیز بارش ہوئی، جس کی وجہ سے پہاڑوں سے برساتی نالوں کا پانی جمع ہوا، اور وہ مقام جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، مطاف کی جگہ پر پانی جمع ہو گیا۔ اتنا کثرت سے پانی جمع ہوا کہ لوگوں کا چلنا یا طواف کرنا یہ دشوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیسا شوق ہے کہ وہ وقت کہ جب اتنا پانی مطاف میں جمع ہو گیا کہ چلنا مشکل ہو گیا، طواف کرنا مشکل ہو گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی میں تیر کر اپنے طواف کو مکمل کیا۔ یہ کیا ادائیں ہیں کہ اتنی بارش کی وجہ سے کثرت سے پانی جمع ہے کہ چلنا دشوار ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی میں بھی تیرتے ہوئے طواف کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ابتداً خانہ کعبہ پر چمڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ریشمی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ یعنی آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 64 ہجری میں خلافت کا اعلان فرمایا، اور ملک شام کے علاوہ تمام ہی علاقوں میں آپ کی خلافت قائم ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سن 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے ایک ظالم گورنر، ایک ظالم حاکم حجاج بن یوسف کو مکہ روانہ کیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جلوہ گر ہیں، مسجد حرام میں موجود ہیں، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب حجاج بن یوسف مکے آتا ہے تو مکہ شریف کے مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس نے ایک پتھر پھینکنے والا ایک آلہ نصب کیا جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اور منجنیق کے ذریعے اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب پر سنگ باری کی، مسجد حرام میں گویا کہ معاذ اللہ پتھراؤ کیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے اور مسجد حرام میں ان کو داخل ہونے سے روکتے رہے۔ اب یہ معاملہ جاری تھا کہ اتنے میں ایک پتھر آ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر لگا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف کے لشکر کے جو افراد تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بے دردی کے ساتھ مسجد حرام میں شہید کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو ظالم، جابر
اور نااہل افراد کی حکومت سے بچانے کے لیے، ان کے تسلط اور ان کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دیا اور شہادت کے عظیم رتبے کو پایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی آج تک دین اسلام کے لیے ایک شاندار مثال ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کس طرح جان قربان کرنی ہے کہ سامنے کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، دین اسلام پر قائم رہنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اور بالخصوص اگر اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو دیکھا جائے تو اہل بیت کے کئی افراد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کا اعزاز ہے کہ بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کیا، اپنے خون کے ذریعے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود بلکہ اپنے خاندان کے کئی افراد کی جانوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا، شہادت کے عظیم رتبے کو پایا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، جو کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، رشتے کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یہ بھی اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں ایک مقام پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی انہی قربانیوں کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ہے کہ ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر ہم قربان جائیں کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں پر اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چنانچہ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی انہی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پروارے، یا رسول اللہ جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے، اپنا مال خرچ کرنے، اپنا وقت دینے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔